असहाब की अजमत के जो मुनकिर हुए बागी, उस काफिले कुफ्र से बेजार हैं हम लोग। आजकल एक मौसम चल रहा है मेले का। क्या मौसम चल रहा है? मेला, जो एक मजहबी मेला है गैर मुस्लिमों का। अब सब जानते हैं इस बात को, उनका ये मेला कोई ये ऐसा ही मेला नहीं है कि बाजार लग रहा हो सिर्फ, बल्कि इस मेले का ताल्लुक उनके मजहब से है। इस मेले का ताल्लुक उनके मजहब से है। अब मजहबी मेला अगर किसी कौम का है, उसमें शरीक होने की हरगिज भी इजाज़त नहीं है। किसी मजहबी मेले में, जिस मेले बाजार का ताल्लुक किसी मजहब से जुड़ रहा है, उसमें शरीक होने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक के फुक़हा लिखते हैं जो शख्स गैर मुस्लिमों के जो मजहबी मामलात हैं उनके मामलात में शरीक होगा तो ख़तरा ये है कि वो अपने ईमान से हाथ न धो बैठ जाए। ख़तरा ये है कि वो अपने ईमान से हाथ न धो बैठ जाए अगर मजहबी मामलात में कोई शख्स शिरकत करेगा। ये मसाइल उलमा बताते आ रहे हैं, ये बातें बताते आ रहे हैं। तमाम उलमा अक्सर इस बात को जिक्र करते हैं। अब इस मेले का जायज़ नाजायज़ होना होता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के मजहबी मेले में या मजहबी मामलात में शरीक होने की ज़र्रा बराबर गुंजाइश नहीं है। अब अगली बात सुनिए, ये तो है था मसले के ताल्लुक से। दूसरी बात, इस वक्त आप मुझे बताइए, जितने लोग उस मेले में जा रहे हैं, आपको गैर मुस्लिम उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको मुसलमान मिलेंगे, और ख़ास तौर से मुसलमानों की बुर्क़े पहने हुए औरतें मिलेंगी। बुर्क़े पहने हुए हैं, फातिमा वाला लिबास, आयशा सिद्दीक़ा वाला हिजाब अपने बदन पर सजाया हुआ है, और कर क्या रही है? गैरों के मजहबी मामलात में शरीक हो रही है। मेरे दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या कसर इस उम्मत पर जो हालात आ रहे हैं उनमें क्या कसर बाकी रह गई है अब भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और हमारी खुद की औरतें, मुसलमानों की औरतें उन मेलों में शरीक हो रही हैं। क्या कुछ मसाजिद के ताल्लुक से नहीं किया जा रहा है? वक्त के ताल्लुक से सब लोग जानते हैं क्या कुछ उसके मामलात हैं, वो सबको पता है। क्या सब लोगों ने उसके बारे में बता दिया? इसका मकसद क्या है वक्त को छीनने में? मदारिस के ताल्लुक से क्या कुछ नहीं किया जा रहा है? सब ताल्लुक आप लोगों के मालूम है, लेकिन आप मुझे बताओ कसर क्या बाकी रह गई? क्या कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बका जा रहा? क्या कुछ रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में नहीं बका जा रहा? क्या कुछ रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं की जा रही? अब हम क्या चाहते हैं? और मेरे दोस्तों, अगर सारी दुनिया भी खत्म हो जाए, अगर तमाम मुसलमानों के पास जितना माल है, जितनी दौलत है, जितनी जायदादें हैं, जितनी भी तमाम उम्मत मुस्लिमा के पास है, अगर वो तमाम छीन ली जाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अगर ख़त्म कर दिया जाए, सबका खून बहा दिया जाए, तो मुझे ईमानदारी से बताओ, तमाम उम्मत मुस्लिमा की ये कुर्बानी भी मेरे पैगंबर के एक खून के कतरा तो क्या, पैगंबर की इज्जत के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकती। पैगंबर का ये मकाम है, पैगंबर की ये इज्जत है, पैगंबर की ये हैसियत है, लेकिन उस पैगंबर को गालियां दी जा रही हैं, उस पैगंबर को बुरा कहा जा रहा है। आखिर हम चाहते क्या हैं? और अल्लाह पाक से होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह के पैगंबर की तौहीन हुई कि ज़मीन उलट दी जाती, आसमान फट जाता, पत्थरों की बारिश हो जाती, लेकिन ऊपर से हम लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार तो अल्लाह के यहाँ क्या करते, बल्कि गैरों के मजहबी मामलात में दाखिल हो रहे, गैरों के मजहबी मामलात में दाखिल हो रहे। क्या अब ये कसर बाकी रह गई कि अल्लाह पाक आसमान से पत्थर बरसा दे? क्या अब ये कसर बाकी रह गई कि आसमान को अल्लाह पाक फाड़ दे? क्या अब ये कसर बाकी रह गई कि अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे दे कि तू फट जा? क्या कुछ रसूलुल्लाह की इज्जत महफूज नहीं है और लोग जाकर के मेलों में शरीक हो रहे? रसूलुल्लाह की बीवी अम्मा आयशा, वो आयशा जिसके बारे में कुरान पाक में कई आयत में अल्लाह पाक ने जिस आयशा के तकद्दुस को बयान किया, पाकीज़गी को बयान किया, उस आयशा को जब गलत कहा गया, आप मुझे बताइए क्या आसमान महफूज रहना चाहिए था? लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई जूं तक भी हम लोगों के कानों पे नहीं रेंग रही। जैसे जिंदगी के मामला चल रहे थे वैसे ही आगे भी चला रखे हैं। आप मुझे बताइए अब चाहते क्या है?
اللہ پاک سے ہم لوگ اور چاہتے کیا ہیں؟ اب کیا نعوذ باللہ اللہ پاک اب ہم لوگوں کے کہیں ایسا نہ ہو جائے ایمان کو سلب کر لے؟ یہ وقت کے معاملات ہوئے اور کئی معاملات ہوئے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی دوسروں کا صرف معاملات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کہیں عذاب نہ ہو، کہیں اللہ پاک ہمیں یہ سکھانا نہ چاہ رہے ہو کہ جب تمہارے پاس میرے پیغمبر کی عزت محفوظ نہیں ہے تو تم نے ان مساجد کا کرنا کیا ہے، تم نے ان مدارس کا کرنا کیا ہے، جب تمہارے پاس میرے پیغمبر کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ جا کر کے کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو تو پیغمبر کی تعلیمات اپنانی چاہیے تھی۔ انہوں نے جس قدر پیغمبر کی بے عزتیاں کی، آپ کو تو پیغمبر کی عزت بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن جیسے انہوں نے تکلیفیں دی، ہم نے بھی پیغمبر کو قبر میں تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رکھی۔ کیا ان کے دل پر گزر رہی ہوگی؟ کیا کچھ انہوں نے امت کے لیے نہیں سہا؟ کیا ان کا دل کہہ رہا ہوگا اندر سے؟ ان کی امت ذبح ہو رہی ہے، کیا ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں؟ ان کی امت کا کس طرح سے خون بہایا جا رہا ہے، اور پھر اوپر سے ہم لوگوں کے یہ حالات کہ ہم لوگ غیروں کے مذہبی معاملات میں شریک ہو رہے ہیں۔ گناہ ہیں، گناہ ہوتے ہیں انسان سے، لیکن معافی ہوتی ہے، لیکن جو مذہبی معاملات میں شرکت کے جو معاملات ہیں میرے دوستو، یہ یہاں تک آدمی کو پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان کو کھینچ لاتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب اللہ کے پیغمبر کو کافروں نے بھی وہی تکلیفیں دے رکھی، ہم لوگ بھی تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، تو اب ہمیں مسلمان کہلانے کا کیا حق باقی رہتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا حق آخر باقی رہ جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کیا ہمیں سبق نہیں دے کر کے گئے؟ جب پیغمبر کو غار ثور میں لے کر کے پہنچے تھے، تمام سوراخ ابو بکر نے بند کر دیے تھے، اپنے کرتا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابو بکر صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا، اور جب ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، ابو بکر کے پاس کوئی چیز لگانے کے لیے نہیں تھی، ابو بکر نے اپنے پاؤں کی ایڑی لگا دی تھی۔ ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو لگا دیا تھا کہ کہیں پیغمبر تک کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کیا یہ ابو بکر کا درس ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ میں یہی تو اسی وجہ سے تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیغمبر کے اوپر کوئی بھی برائی ہم نے آنے نہیں دینی ہے۔ یہی ابو بکر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی جان کو دے دینا ہے، لیکن آپ نے پیغمبر کی توہین کو، پیغمبر کو تکلیف نہیں پہنچنے دینی، آپ نے پیغمبر کو تکلیف نہیں پہنچنے دینی۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق ہمیں کیا درس دے کر کے گئے، عمر فاروق ہمیں کیا درس دے کر کے گئے؟ ان صحابہ نے تو اپنی جانوں کو بالکل کھوٹے میں ڈال دیا تھا، دنیا کی زندگی میں بالکل خسارے میں ڈال دیا تھا، کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اور ہم لوگ ان صحابہ سے اگر محبت کے دعوے بھی کریں تو میرے دوستو بتاؤ، کیا ان صحابہ کے معاملات بھی ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ کیا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے سامنے نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین ہو رہی ہو اور پھر خود بھی اسی چیزوں میں لگ گئے ہو؟ کیا یہ کیا تھا صحابہ کرام نے؟ کیا صحابہ ہمیں یہ سکھا کر کے گئے ہیں؟ اللہ نے انہیں یوں ہی جنت کی خوشخبریاں نہیں سنائی، اللہ نے ان کے اوپر جنت تو یوں ہی واجب نہیں کر دیا، انہوں نے ایک جسموں کو کٹوایا ہے، انہوں نے جسموں کو کٹوایا ہے۔ وہ طلحہ اللہ کے پاک پیغمبر پر تیر آ رہے ہیں، اپنا ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر پہ تیر آ رہے ہیں، ایسے ہاتھ سے روک رہے ہیں، ہاتھ میں تیر لگتا ہے پار ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں ہٹایا، ہاتھ کو ایسے رکھے ہوئے ہیں، دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، کئی تیر آتے گئے، طلحہ کا ہاتھ چھلنی ہو گیا، پیغمبر تک تیر آنے نہیں دیا، پیغمبر تک تیر آنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھ کے اوپر تیر کو سہ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایسے ان حضرات نے حفاظت کی ہے، اور ہم لوگ کیا پیغمبر کے یہی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا پیغمبر کا یہی معاملہ ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا پیغمبر کا یہی مقام ہمارے دلوں میں ہے؟ یارو پیغمبر کی عزت محفوظ رہے، چاہتے کیا ہیں ہم آگے لوگوں سے؟ آگے اللہ سے ہم چاہتے کیا ہیں پھر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت تو سب سے زیادہ، میں بنیاد کا لفظ کہوں تو یہ چھوٹا لفظ ہے، پیغمبر کی عزت تو اس درجے پر ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، پیغمبر کا مقام تو اس درجے پر ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صحابہ کو یہ مقام ملے، کیوں ملے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر ہے، کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، جنتی ہے، یہ کیوں ہے؟
جہنم سے محفوظ ہے، کیوں ہے؟ پیغمبر کی انہوں نے حفاظت کی ہے، پیغمبر کا انہوں نے دیدار کیا ہے، پیغمبر کی انہوں نے صحبت کی ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ کے بعد کوئی شخص ساری زندگی سجدے میں گزار دے، گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا جنت میں جاؤں گا۔ اس کو اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی خوشخبری نہیں دی ایسے ہی جب تک، لیکن صحابہ کو اللہ پاک نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی۔ تو میرے دوستو، خود بھی بچو ان چیزوں سے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھروں میں بھی جا کر کے بتاؤ کہ یہ مذہبی معاملات ہیں اور پیغمبر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، کیا کچھ تکلیفیں پیغمبر کو نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور پیغمبر کا مقام، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی ویلیو اپنے گھروں میں بیان کرو اور ان چیزوں سے روکو۔ ایک طرف عائشہ والا لباس یعنی پردے میں جا رہی ہے، اور دوسری طرف معاملہ دیکھیں مذہبی معاملات میں شریک ہو رہی ہے۔ ایک طرف فاطمہ والا لباس یعنی پردہ، اور دوسری طرف حرکتیں کیا ہے؟ کیا یہی فاطمہ سے محبت ہے ہمیں؟ کیا یہی پیغمبر کے ازواج سے محبت ہے؟ یار ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے اوپر لازم، فرض اور واجب ہے اگر پیغمبر سے محبت ہے۔ اور اگر پیغمبر سے محبت نہیں ہے تو جس طرح اور کر رہے ہیں اس سے پیغمبر کی عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا بھی کرنے لگ جائے اس سے بھی پیغمبر کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر کی عزت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تمام امت جس طرح آج بے حس ہوئی بھی ہے اسی طرح بے حس رہے۔ میرے پیغمبر کی تو کیا، پیغمبر کے صحابی کی عزت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس صحابی کے مقام پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل جو معاملہ صحابہ کا اور پیغمبر کا ذکر کرنا ہے وہ تو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ پیغمبر کا تو مقام اتنا بلند ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ مقام ہے یارو حضرات صحابہ اکرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر ہمارے لیے ضروری اور لازم اور فرض اور واجب ہے کہ ہمیں کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ اس پیغمبر کو ہم تو تکلیف نہ